قرآن مجید علوم و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں موجودہ حالات سے متعلق بھی رہبری و رہنمائی کی گئی ہے اور گزری ہوئی قوموں کے متعلق بھی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں عروج دیں گے۔ جو قرآن کو پس پشت ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو رائیگاں کر دیں گے، دنیا بھی اس کی بگاڑ دیں گے اور آخرت بھی اس کی لازمی طور پہ برباد ہو جائے گی۔ ویسے تو پورا قرآن کریم کتاب شفا ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب تربیت ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے میری اور آپ کی اصلاح لازم ہے۔ قرآن کریم کو دیکھنا اور اس کا پڑھنا اور اس کو سننا، یہاں تک کہ قرآن کریم کو چھونا اور اس کی تعلیم کو دینا، لوگوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلانا، یقیناً یہ ساری چیزیں سعادت کی بات ہے۔ اور قرآن کریم میں جو سورت سورہ بقرہ ہے سب سے بڑی سورت ہے، اس کو پڑھنا بڑی سعادت مندی کی چیز ہے۔ گھروں سے الائیں بلائیں اور جو خبیث جنات و شیاطین رہتے ہیں ان سب کو نکالنے اور ان سب سے گھروں کو پاک کرنے میں سورہ بقرہ کی بڑی تاثیر ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت آیت الکرسی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس کے بھی بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ہم دو روایتیں خاص کر آج کے حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، الائیں بلائیں، آزمائشی دور ہے، بڑے سنگین مسائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے حالات میں مسنون اعمال اور مسنون دعاؤں کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں، پابندی کے ساتھ ہم سب کو مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے اور آیت الکرسی پڑھنے کو بھی ہم لازم سمجھے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سب کو اسلامی اعتبار سے کیا رہبری ملتی ہے۔ نسائی شریف، طبرانی اور بیہقی وغیرہ میں ایک روایت درج ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اس کو جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی جیسے ہی آیت الکرسی کی پابندی کرنے والا مر جائے گا وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ تو ایک روایت ہوئی۔ دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو روایت بیہقی شریف کی ہے کہ ومن قرأها یأخذ حین مضجعہ، اس میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی امان میں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ساری مخلوق سے بے خوف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی ہی نہیں اس کے گھر والوں کی، اس کے اڑوس پڑوس کی اور اس کے گھر کے آس پاس جتنے گھر ہو ان سارے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج حالات بہت دشوار کن حالات ہیں، تو میرے عزیزوں یہ جو باتیں ہم کو بتلائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسنون دعاؤں کی شکل میں جو حفاظتی قلعے ہم کو ملے ہیں ان تمام کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت اہتمام سے آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آیت الکرسی کا اہتمام کرنے اور اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی تعلیمات ہم سب کو ملی ہے ان ساری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔